بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو اور اپنی بہنوں کو ماہ رمضان کے چاند کے حوالے سے ایک دعا بتانے جا رہا ہوں۔ اگر ماہ رمضان کے چاند کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی جائے تو جو آپ اللہ پاک سے مانگیں گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرما دیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن والے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان سے 2 ماہ قبل یعنی رجب سے ہی ماہ رمضان مبارک کی آمد کی دعائیں شروع فرما دیتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں دعا فرماتے، جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینوں میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ ناظرین، شعبان کی آخری تاریخ کو ہمارے پیارے نبی صحابہ کرام کو اہتمام سے جمع کر کے ان کے سامنے رمضان کی اہمیت و فضیلت، رمضان کے خصوصی اعمال اور ان کے فضائل خطاب کی صورت میں بیان فرماتے تھے۔ آپ فرماتے، تمہارے سامنے ایک بڑا مہینہ آنے والا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 ماہ سے افضل ہے۔ اس ماہ میں اللہ پاک نے روزے کو فرض قرار دیا ہے اور اس کی تراویح کو سنت۔ جس نے اس ماہ میں کوئی نفل عبادت کی گویا اس نے اس ماہ کے علاوہ میں فرض ادا کیے، یعنی نوافل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور جس نے اس ماہ میں فرض ادا کیے گویا اس نے 70 فرض ادا کیے۔ ایک فرض ادا کرنے پر 70 فرض کے ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس آنے والے مبارک مہینے کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ماہ رمضان سے پہلے ہمیں اس بیماری سے بچا لے، اس وبا سے بچا لے جو اس وقت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ ناظرین، بالفرض اگر ہمارا رمضان بھی لاک ڈاؤن میں گزرتا ہے مثال کے طور پر، تو یہ وقت ہمارے لیے انتہائی قیمتی ہے اور شاید ایسا موقع ہمیں زندگی میں دوبارہ کبھی نہ ملے۔ لاک ڈاؤن کے دنوں میں گھر بیٹھ کر اپنے مالک سے رو کر دعائیں مانگیں، ماہ رمضان میں خوب دل لگا کر عبادت کریں جو آج سے پہلے رمضان میں ہم نہیں کر سکے، کیونکہ پہلے تو ہر آدمی اپنے کاموں میں مصروف ہوتا تھا، لیکن اب جو اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم گھر بیٹھ کر خوب دل لگا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اور اللہ پاک ہمیں ضرور معاف فرما دیں گے۔ جو دعا آپ کو بتانے جا رہے ہیں اسے غور سے نوٹ فرما لیں کہ جب رمضان کا چاند نظر آ جائے تو اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد 5 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھ لینی ہے جو آپ کو سکرین پر دکھا رہے ہیں۔ باوضو ہو کر اس دعا کو پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پہلے درود پاک پڑھیں، پھر 5 بار اس دعا کو پڑھ کر پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک سے جس چیز کی دعا مانگیں گے اللہ پاک ضرور قبول فرما لیں گے اور آپ کو وہ مانگی ہوئی چیز مل جائے گی، مگر شرط یہ ہے کہ جو کچھ آپ مانگ رہے ہیں وہ جائز ہو، حلال ہو۔ انشاءاللہ وہ چیز آپ کو ضرور مل جائے گی۔ ناظرین، رمضان مبارک کی آمد سے پہلے اس کے مقام، اس کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کے مقصد اور اس کے پیغام کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیں تاکہ اس کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، اور اس بات کا پختہ ارادہ کریں کہ ہم اس ماہ مبارک میں اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، جیسی نیت ہوتی ہے معاملہ اسی اعتبار سے ہوتا ہے۔ انسان کسی نیک کام کی نیت کرتا ہے تو اس کا عمل اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، اس لیے ہم رمضان المبارک کے آغاز میں ہی اپنی نیت کو درست کر لینا چاہیے اور بہت سے نیک اعمال کرنے کی نیت کر لینی چاہیے۔
اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے منہ سے ہر نکلی ہوئی بات پوری ہو جائے، جو دعا آپ مانگیں اللہ پاک اسے قبول فرما لیں، تو اس دعا کو خالص نیت سے پڑھیں، سچے دل سے پڑھیں، تو پھر ہی آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ میں امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گی۔ میں بھی یہ عمل کروں گا، آپ لوگ بھی کرنا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔